www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زندوں کے احکامات بتائے ہیں، اسی طرح مردوں کے احکامات بھی بتائے ہیں۔ زندوں کو تو ایک دوسرے کے لیے بتائے کہ اس کا یہ حق ہے تم پر اور تم پر اس کا یہ حق ہے، ایک دوسرے پر حق بتایا، ماں باپ کا اور اولاد کا، شوہر اور بیوی کا، بہن اور بھائی کا، پڑوسی کا، قریبی عزیز اور دور کے عزیز کا، عام مسلمان کا اور کافر کا بھی، سب بتائے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی بتائے، لیکن زندوں کو بتائے ہیں، مردوں کو نہیں بتائے کہ یہ کہیں آیا ہو کہ مرنے کے بعد اے مردے تیرے پر یہ حق ہے، تیری ماں کا یہ حق ہے، تیرے باپ کا یہ حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا یہ حق ہے، تجھ سے پہلے جو مر گئے تھے قبر میں پہنچ چکے ہیں ان کا تجھ پر یہ حق ہے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں تجھ پر ان کا یہ حق ہے۔ ان کو نہیں بتایا، زندوں کو بتایا، جب تک وہ زمین پر ہیں قبر میں نہیں گئے بتائی، اس لیے کہ موت کے بعد عمل کی دنیا، عمل کا جہان ختم ہو جاتا ہے اور اجر کا جہان شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا، انعام ملنا ہے یا سزا ملنی ہے۔ موت کے بعد فوراً یا انعام یا سزا، کیونکہ جب تک آخر سانس چل رہا ہے یہ عمل کی دنیا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حق زندوں کو بتائے، مردوں کو نہیں بتائے۔ لہذا زندوں کو ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جو تمہارے دنیا سے چلے گئے لوگ، ان کا اگر کبھی ذکر آئے بھی تو اچھائی کا ذکر، اچھے الفاظ میں ذکر کرو، برائی سے مت کرو، اس لیے کہ جس سے اس کے تعلقات اچھے ہیں ظاہر ہے اس کا تو اچھا ہی ذکر کرے گا، اپنے ماں باپ کا بھی اچھا کرے گا، شوہر بیوی کا ذکر خیر کرے گی، بیوی شوہر کا ذکر خیر کرے گی، خدا نخواستہ بہت خراب ہوئے پھر تو اور بات ہے، ورنہ اچھی زندگی گزاری ہو تو ذکر خیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تعلقات خراب تھے، لڑائی جھگڑے تھے، محلے دار تھا، تو اب وہ چلا گیا تو اب اگر چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنے عمل اچھے برے کر گیا، آخرت میں اب وہ جانے اور اللہ جانے کیا معاملہ اس سے ہو رہا ہے۔ تمہارے اب اس ذکر کرنے سے، برائی کے ذکر کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا کوئی خاص نقصان نہیں اس میں۔ اچھائی سے ذکر کرنے میں اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تمہیں فائدہ ضرور ہوگا کہ ایک آدمی مسلمان کا تم نے ذکر خیر کیا، کوئی اس کی برائی کر رہا تھا، تم نے اس کو روک کر اس کی تعریف کر دی کہ نہیں ایسا نہیں، وہ تو ایسا تھا۔ اب چاہے وہ زندہ کے ساتھ کیا تو بھی ثواب ملے گا آپ کو، اور مردہ کے ساتھ کیا تو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ تعلیم زندوں کے لیے بھی دی ہے زندوں کو، اور مردوں کے لیے بھی دی ہے زندوں کو، مردوں کو نہیں تعلیم دی، کیونکہ وہ علم، وہ عمل کا جہان نہیں ہے، وہ سزا اور جزا کا جہان ہے۔ تو ایسا دین جو ساری چیزوں پر حاوی ہو، وہ تو سوائے اسلام کے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن
ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ ان کا ذکر ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ برائی سے کرنا بھی، چاہے وہ مر گئے، کر بھی سکتے ہیں اور بعض جگہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ لیڈر تھا، ایک تو ہے لیڈر ویڈر نہیں، عام گھر میں، گاؤں میں، بستی میں، شہر میں رہتا تھا، بیچارہ چلا گیا۔ ایک گھر کا فرد تھا، بس اس کی زندگی اتنی تھی، وہ بند ہو گئی کتاب اس کی۔ ایک ہے لیڈر۔ اب لیڈر کے تو چاہنے والے ہی بہت ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور وہ اس کو نہیں چاہتے، اس کے نظریے کو چاہتے ہیں۔ بحیثیت انسان کے تو اس لیڈر کا مخالف بھی یہی کہے گا یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ جیسے آپ میں بہت سے ایسے ہیں جو بھٹو کو ناپسند کرتے ہوں گے، لیکن جب مغفرت کی بات آئے گی تو کہیں گے اللہ اس کی بخشش کرے، کیونکہ تھا تو مسلمان۔ ایسے اور لیڈر بھی، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک نام لیا، اور بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ نظریہ چھوڑ گیا، نظریہ غلط، آخرت میں اب اس کے ساتھ جو بھی معاملہ اللہ کریں تو یہاں پر اس کے نظریے کی اور اس کی مذمت کرنی ضروری ہوتی ہے، کر سکتے ہیں، اجازت بعض جگہ ضروری ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، آپ جب اس کا ذکر آئے گا تو مذمت کریں گے یا تعریف کریں گے اس کی؟ بتائیے، کیونکہ وہ تو مر گیا، لیکن وہ تو مر گیا، لیکن جو چیز چھوڑ کر گیا وہ زندہ ہے، اس کے پیروکار ہیں۔ تو خیر وہ تو سری کفر ہے نا، وہ تو جہنم سری، لیکن مسلمان ہوں وہ بھی غلط اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو وہاں گنجائش ہے کہنے کی کہ نہیں اس نے یہ بات غلط کی تھی اور وہ غلط تھا، تاکہ لوگ اس کے شر سے، اس کے نظریے سے بچ سکیں۔ یہاں پر کہنے ہیں، یہاں مذمت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال تعلیم اصل یہی ہے کہ اپنے مردوں کا جب کبھی ذکر کرنا پڑے تو اچھائی سے ہی کرو، برائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی اچھی بات اس کی ہو تو ذکر کر دو، بری بات ہے تو چھوڑ دو، مٹی ڈالو، آخرت کے سبب، اور یہ کہو اللہ مغفرت کرے۔ میں بھی برا ہوں، یہ سوچو کہ میرے اندر بھی اگر خوبی ہے تو خامیاں بھی بہت ہیں، میں بھی اسی جیسا ہی، پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ تو جب یہ عمل کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کریں گے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے، اور لوگوں میں بھی اللہ اس کو عزت دیں گے، جب تک زندہ ہے تو بھی، اور مرنے کے بعد ہے تو بھی عزت ملے گی۔ تو جو دنیا سے چلے گئے محلے دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کا ذکر برائی سے مت کرو۔ ساس ہے، بہو سے تنگ تھی، بہو ساس سے تنگ تھی، ٹھیک ہے تھے، لیکن اب وہ چلی گئی دنیا سے، سب کو پتہ ہے کہ کیا کس کا سلوک تھا، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اچھی تھی تو بھی لوگوں کو پتہ ہے، خاندان کو، ہاں اچھی تھی، بری تھی تو بھی خاندان کو پتہ ہے کہ بری تھی، تمہارے کہنے سے کیا فائدہ۔ بس اب یا تو کچھ کوئی نہ، چپ ہو جاؤ، بولنا ہے تو پھر اچھی بات ذکر کرو، اس کی برائی سے ذکر مت کرو، معاف کر دو، معاف کر دو جو تمہارے ذمے حقوق ہیں، اگر وہ معاف کر دیے تو تم جب مرو گے تو تمہارے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ تمہیں معاف کریں گے انشاءاللہ، اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے گا کہ اس کو معاف کر دو۔ تو اس لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں بہت اعلیٰ اور بڑے بلند اخلاق، اور جو یہ کرے گا اس کو آخرت کا فائدہ، اس کا اجر ثواب لکھا جائے گا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی برائی کرے، اپنا غصہ نکالے نند پر، نند کا دل چاہ رہا تھا بھاوج پر، لیکن ضبط کیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ اب چلی گئی یا وہ اب چلا گیا، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا کیا اچھا درجہ ہو، ہم برا سمجھ رہے ہیں وہ اچھی ہو، تو ڈرے اور یہ کہے کہ اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے جو زیادتیاں کی ہیں
میں نے اسے معاف کر دیا. بھئی یہ کہے گا تو اس سے بھی تو ہوتی ہیں زیادتیاں. کون ہے ایسا جس سے زیادتیاں نہیں ہوتی؟ تو پھر اللہ میاں جب یہ جائے گا دنیا سے تو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ تم بھی اسے معاف کرتا، تو وہ اسے معاف کریں گے، تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہوگا. تو جب تک زندہ ہیں یہ تعلیمات ہیں، زندگی کے بعد تعلیمات ختم، زندگی کے بعد دروازہ بند. زندگی میں قرآن سے دوستی رکھی تو موت کے بعد قرآن دوست رہے گا. حدیث اور نبی سے دوستی رکھی، موت کے بعد وہ دوست رہے گا. اور زندگی میں قرآن سے دشمنی رکھی تو اب قرآن دشمن بنے گا اس کا، وہاں خیر نہیں ہوگی. تو اس لیے جب تک زندہ ہو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، جہاں تک وہ سنوارتے رہو، کوتاہیاں ہوتی رہیں توبہ استغفار کرتے رہو اللہ سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے اعمال کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے. جو برائیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے اور معافی مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے بہت اچھے دوست تھے مری کے، حاجی شعیب صاحب مرحوم، بہت مہربان دوستوں میں تھے. کافی عرصہ ہو گیا ان کی وفات ہو گئی. ان کی اہلیہ صاحبہ کی کل وفات ہو گئی مری میں. تو ان کے لیے بھی ان کے بیٹے مولوی قاسم صاحب ہیں، ان کے لیے سب کے لیے کہ اللہ انہیں صبر دے اور ان کی مغفرت فرمائے، خاندان کو صبر دے اور اجر عظیم دے صبر پر. اسی طرح یہ ہمارے یہاں نمازی ہیں یہ اشتیاق صاحب، ان کے بہنوں کی وفات ہو گئی کل یا پرسوں، امریکہ میں وفات ہوئی ہے. ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجہ بلند فرمائے. یہ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، مولانا ارسلان صاحب جہلم کے ہیں، ان کا کاروبار انگلینڈ میں ہے. تو ابھی گزشتہ ایک ہفتہ ہی ہوا شاید ان کے والد کی بھی انگلینڈ میں وفات ہو گئی. ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.